آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جن حفاظ کرام نے تراویح میں قرآن مجید سنانا ہے وہ منزل یاد کرنا شروع کر دیں اور منزل کی بار بار دہرائی کریں، اور اپنے کلاس میٹ کو سنائیں، یعنی کلاس فیلو کو سنائیں، کسی ساتھی کو سنائیں، حافظ قرآن کو سنائیں منزل۔ اور میرا یہ بہترین مشورہ ہے کہ ابھی سے آپ نوافل کے اندر منزل کی پریکٹس شروع کر دیں۔ جو مبتدی ہے، جس نے پہلا مصلی پڑھنا ہے، وہ حوصلہ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی آ گئی ہے تو آپ کہیں اب دوسری کیسے، دوسری آ گئی تو پھر لوگ کیا کہیں گے، تیسری آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، چار آ گئی تو کیا ہوگا۔ بھائی کیا ہوگا، کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا یہ کلام ہے، اس پر کامل عبور کس کو حاصل ہے؟ کس کی جرت ہے جو اس پر دعویٰ کر سکے کہ جناب میں اتنا پکا حافظ ہوں، میری غلطی کو نکال کے دکھائے؟ اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعویٰ جو کرتا ہے اس کی غلطی آ جاتی ہے، اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے دعویٰ نہیں بھی کرتے پھر بھی غلطی نہیں آتی، یعنی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میں عرض کروں گا کہ حفاظ کرام جو ماہ رمضان میں تراویح سناتے ہیں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کا پہلا مصلی، پہلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے مصلی آپ کے گزرتے جائیں گے آپ کی منزل کے اندر پختگی آتی جائے گی۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلا ہی مصلی پڑھیں اور آپ کہیں جناب میں بالکل ایگزیکٹ 100% جو ہے وہ ٹھیک پڑھ جاؤں اور میری کوئی غلطی نہ آئے اور مجھ پر لوگ اعتراض نہ کریں۔ بڑے حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آپ نے جو ہے منزل پڑھنی ہے۔ تیسری بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جب رمضان المبارک آئے تو منزل کو بار بار دہرائیں اور اپنے سامع کو ضرور سنائیں، ایک مرتبہ سنائیں، دو مرتبہ سنائیں۔ چوتھی بات ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ آپ نے جس کو سامع کھڑا کرنا ہے، جس نے آپ کی منزل سن کر آپ کو لقمہ دینا ہے، جس حافظ نے آپ کو بھولنے پر آیت بتانی ہے، آپ نے کسی کمزور کو کھڑا نہیں کرنا۔ کوشش کریں کسی مضبوط حافظ قرآن کو کھڑا کریں۔ اگر آپ مبتدی ہیں، نئے نئے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کا حوصلہ بڑھائے گا، آپ کو صحیح آیت بتائے گا، بار بار ٹوکے گا نہیں۔ اگر آپ نے کسی ایسے کو کھڑا کر دیا جس کو خود ہی پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ اور خاص طور پر یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے حافظ قرآن کا، وہ چسکے لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب آگے کھڑا ہے، آپ دیکھو یہ کیسے پڑھتا ہے، میں تو اس کی غلطی نکال کے رہوں گا۔ یعنی تو پہلے ہی بدگمانی کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک نہ پڑے اور یہ بس ذرا سا اٹکے صحیح میں اس کو بتاؤں گا اور میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نیت یہ ہے کہ تو لوگوں کے سامنے حافظ قرآن کو رسوا کرے گا، تو پھر خیر کی نیت تو نہیں ہوئی۔ جس کی نیت ہی خیر کی نہیں ہے اس کو خیر نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ جس کی خیر کی نیت ہوگی اس کو خیر ملے گی۔ اور اگلی بات جو میں حافظ قرآن کو یہ بتانا چاہوں گا کہ منزل بار بار پڑھیں اور 2 مرتبہ اپنے سامع کو سنائیں، اور آپ مغرب کے بعد وہی منزل جو آپ نے تراویح کے اندر پڑھنی ہے، وہی منزل آپ کھڑے ہو کر نوافل کے اندر پڑھیں۔ اور جو حافظ قرآن یہ کہتے ہیں کہ مجھے منزل یاد نہیں ہوتی، کہ میں بھول جاتا ہوں منزل، میں آج ان کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں حافظ قرآن ہو اور یہ کہتے ہو کہ منزل پکی ہو جائے میری اور میں بھول جاتا ہوں، مجھے طریقہ بتا دیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس بات پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، یقین کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نوافل کے اندر منزل پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو منزل بھولے گی نہیں، آپ کو منزل یاد رہے گی، اتنی زیادہ پختہ ہوگی۔ میں نے اپنے ابتدائی مصلوں کے اندر، اپنی ابتدائی تراویح کے اندر میں نے ایسا بھی کیا کہ میں نے 7 مرتبہ منزل پڑھی ہے، اور پھر مغرب کے بعد میں نے منزل جو ہے وہ کھڑے ہو کے سنائی ہے۔ اگلی بات جو ہے حافظ قرآن کے لیے وہ یہ ہے کہ منزل کبھی آہستہ نہ پڑھیں۔ آہستہ سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سپیڈ سے پڑھیں، میں سپیڈ کی بات نہیں کر رہا، یعنی آواز کے اعتبار سے آپ اونچا پڑھیں، اونچا پڑھیں گے اور آپ کا لہجہ جو ہے پختہ ہو جائے گا۔ سپیڈ اس کی درمیانی رکھیں، درمیانی سپیڈ کے اندر آپ نے منزل پڑھنی ہے، اور اتنا ہو کہ سننے والے لفظ سن سکیں کہ اگلا لفظ کیا پڑھایا، اگلا لفظ کیا آیا، پیچھے گزرنے والا لفظ کون سی آیت پڑھی ہے، آگے کون سا لفظ آ رہا ہے، یعنی سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ لفظ پڑھے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ تلفظ کے بغیر نہ پڑھیں، اور جو آپ کے لیے قابل عمل چیز ہے، اگر آپ امام مسجد نہیں ہیں اور آپ کو جگہ مل گئی ہے کہیں پڑھنے کے لیے، تو مہربانی کر کے اگر آپ کی داڑھی ہے، داڑھی شریف ہے اور مٹھی پر ہے، تو آپ مصلی ضرور پڑھیں، اور منزل پکی ہو تو ضرور پڑھیں۔ لیکن ایسا نہ ہو شبان آ جائے تو شیو بڑھا لیں
رمضان کا ختم قرآن مجید کا مکمل ہو اور داڑھی بھی صاف ہو جائے۔ تو مہربانی کر کے لوگوں کی نمازیں خراب نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے اور آپ کو توفیق نہیں ہے، منزل چاہے جتنی بھی پختہ ہے، آپ کبھی بھی مصلی پر کھڑے نہ ہوں۔ یہ مصلی ہے، مصلی رسول ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جس کا جب جی چاہے جیسے دل کرے وہ مصلی پر چڑھ جائے۔ اس لیے ان گزارشات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی منزل پختہ ہوگی۔ موبائل کا دور ہے، موبائل سامنے رکھیں، کوئی سننے والا نہیں ہے تو آپ ریکارڈنگ پہ موبائل لگا دیں اور اس کے بعد آپ زبانی منزل پڑھنا شروع کر دیں، اور بعد کے اندر اپنی منزل پڑھی ہوئی کو آپ سننا شروع کر دیں کہ آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب حفاظ کرام کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے اور بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔